گوری کبھی ہمیشہ دوسروں سے چیزیں چھین چھین کر کھاتی رہتی تھی، کبھی خود سے کوئی محنت نہیں کرتی تھی، ہمیشہ پھل فروٹ اور دانے دوسروں سے ہی چھین کر کھاتی تھی۔ ٹونی چڑیا لکڑیاں کاٹ رہی تھی۔ وہ صبح سے محنت کر رہی تھی، اس نے لکڑیاں کاٹ کاٹ کے کافی جمع کر لیں۔ ٹونی نے کہا، ارے یہ تو میری خالہ کا پیڑ ہے، اس نے لگایا تھا، اب بے شک سوکھ گیا ہے لیکن ہے تو ہمارا ہی نا، اب یہ لکڑیاں مجھے دو کیونکہ یہ میری ہیں۔ ٹونی کہتی ہے، لیکن یہ تو میں نے کاٹی ہیں۔ اور گوری کہتی ہے، دیتی ہو مجھے یا لگاؤں ایک؟ اور پھر وہ وہاں سے ساری لکڑیاں لے کر چلی جاتی ہے۔ ٹونی بیچاری پھر سے لکڑیاں کاٹنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ وہ گوری کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ گوری بہت بدمعاشی کرتی تھی، گوری سب سے اسی طرح کا سلوک کرتی تھی، سب گوری سے بہت تنگ تھے۔ گھر جا کر گوری وہ لکڑیاں رکھتی ہے اور کہتی ہے، دیکھو کالو، مفت میں لکڑیاں لے آئی ہوں، محنت بھی نہیں کرنی پڑی۔ کالو کہتا ہے، ارے تم تو ہو ہی ایسی، ساروں سے تم ایسے ہی چیزیں لے آتی ہو اور مزے کرتی ہو، خود تو کچھ نہیں کرتی۔ اگلے دن ہریل طوطا ایک سیب کھا رہا ہوتا ہے۔ گوری وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، کیا تمہیں اس اینک کے بغیر نظر آئے گا؟ تو طوطا کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اینک کے بغیر کچھ نظر نہیں آتا۔ کہتی ہے، یہ سیب مجھے دے دو۔ کہتا ہے نہیں، اور پھر گوری اس کو ایک تھپڑ لگاتی ہے اپنے پنکھ سے اور اس کی اینک نیچے گر جاتی ہے اور وہ اس کا سیب لے کر اڑ جاتی ہے۔ ہریل طوطا رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، گوری تمہیں تو اس کا بدلہ ضرور ملے گا، تم ہمیشہ دوسروں کو تنگ کرتی ہو اور دوسروں کی چیزیں چھین کر بھاگ جاتی ہو، لیکن تمہیں ایک نہ ایک دن اس کا بدلہ ملے گا۔ پھر گوری وہ سیب لے کر گھر آتی ہے تو کالو کہتا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، یہ مجھے دے دو۔ گوری کہتی ہے، تم یہ سیب نہیں کھا سکتے، یہ تو میں لے کر آئی ہوں۔ کالو کہتا ہے، گوری تم تو پہلے بھی اتنی چیزیں کھا چکی ہو، یہ سیب مجھے دے دو۔ اور اس طرح ان کی تو میں ہو جاتی ہے، لیکن گوری ہمیشہ اپنے شوہر کو بھی مارنے لگتی ہے، وہ ہمیشہ یوں ہی کرتی تھی اور اس نے موپ لے کر اس کو مارنا شروع کر دیا اور خوب مارا اور وہاں سے سیب لے کر اڑ گئی۔ کالو رونے لگا۔ کبوتر بیٹھا ایک کنویں کی منڈیر پر دانے کھا رہا تھا۔ گوری نے جب دیکھا کہ کبوتر دانے کھا رہا ہے تو وہاں آئی اور کہا، کبوتر کبوتر، اس میں سے کچھ دانے مجھے بھی دے دو۔ کبوتر کہتا ہے، جاؤ اپنا کام کرو، بہت مشکل سے ڈھونڈے ہیں۔ پھر وہ آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ اسی لڑائی میں گوری کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ کنویں کے اندر گر جاتی ہے اور کبوتر دیکھتا ہے کہ گوری کنویں کے اندر گر گئی ہے تو وہ کہتا ہے، اب آیا مزہ تمہیں، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہیں یہاں سے باہر نہیں نکال سکتا۔ گوری کہتی ہے، کبوتر میرے بھائی، مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ لیکن کبوتر کہتا ہے، تم ایسی ہی ہو، تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا کیونکہ تم نے سب کو بہت تنگ کیا ہے۔ ہاں، میں جا کر تمہارے شوہر کو بتا دیتا ہوں۔ گوری منتیں کرتی رہتی ہے۔ کبوتر آتا ہے اور کالو کو کہتا ہے، کالو تمہاری بیوی گوری کنویں میں گر گئی ہے، جا کر اسے نکالو اور بچا لو۔ کالو کہتا ہے، دفع کرو، وہ تو مجھے ابھی ابھی اتنا پیٹ کر گئی ہے، میں نہیں نکالتا اس کو باہر۔ کبوتر کہتا ہے، تمہاری مرضی، اور پھر وہاں سے اڑ جاتا ہے اور کالو کہتا ہے، اچھا ہوا گری۔ پھر وہاں اس کی آوازیں سن کر ٹونی آتی ہے، وہ اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ٹونی مجھے یہاں سے باہر نکالو، تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ ٹونی کہتی ہے، ارے تم نے جو سب کے ساتھ کیا ہے وہ اس سے کیا مطلب ہے کہ تمہیں کوئی مدد کے لیے آئے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہیں یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ اور پھر وہ وہاں سے اڑ جاتی ہے اور ٹونی کنویں میں ہی لیٹی لیٹی روتی رہتی ہے۔ پھر ہریل طوطا آتا ہے، وہاں سے گزرتا ہے تو اس کی آوازیں آتی ہیں اور وہ منڈیر پر دیکھتا ہے تو نیچے گوری کبھی گری ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے، واہ واہ گوری، بے بسی کی حالت میں کیسی لگ رہی ہو، مزہ تو آ رہا ہوگا، اب تو تم کچھ نہیں کر سکتی اور نہ میں کچھ کر سکتا ہوں تمہارے لیے، اور اڑ جاتا ہے۔ گوری وہاں پر اکیلی ہی رو رہی ہوتی ہے، اس کنویں میں پانی نہیں تھا، خشک تھا وہ کنواں، اس لیے گوری وہاں پر نیچے ہی بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ پوری رات گزر جاتی ہے، پھر اچانک وہاں ایک رسی آتی ہے نظر اسے، وہ اوپر دیکھتی ہے تو وہاں ٹونی اور کبوتر ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، رسی پکڑ کر اوپر آ جاؤ۔ پھر وہ اس کو باہر نکال لیتے ہیں۔ گوری بہت شرمندہ تھی۔ ٹونی کہتی ہے، دیکھو تمہارے اتنے برے سلوک کے باوجود ہم نے تمہیں باہر نکال لیا،
اب تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ آئندہ تم کبھی دوسروں کے ساتھ برا سلوک نہ کرو۔ گوری کہتی ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب میں کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ تم بہت اچھے ہو، میرے اتنا کرنے کے باوجود تم نے مجھے بچا لیا، میں تم سے کس منہ سے معافی مانگوں؟ کبوتر کہتا ہے کسی منہ سے بھی نہ مانگو، کیونکہ تمہارا منہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ اور پھر گوری شرمندہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو ابھی لائک کر دینا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اچھی اچھی سی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔